رات کو آپ نے سنا نا استقامت، آدمی استقامت کے ساتھ چلے. اللہ کے ہاں سے مطلوب استقامت کہ ہر کام کو پابندی کے ساتھ اس کے وقت پر کرنا، کسی حال میں بھی کرنا. ہاں یہ ضروری ہے کہ آدمی اور آگے بڑھے. آدمی یا تو آدمی آگے بڑھے گا پیچھے ہٹے گا. ایک راستہ ہے اس کا. دنیا کے کاروبار میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی دنیا کے کاروبار میں ہمیشہ آگے کی سوچتا ہے، پیچھے کی نہیں سوچتا. آگے کی بڑھنے کی سوچتا ہے تو کم سے کم وہ تجارت اپنی جگہ پر تو رہتی ہے، پیچھے نہیں ہٹتی. اگر وہ پیچھے آگے بڑھنے کی فکر نہ کرے تو تجارت نیچے جائے گی. دین کی محنت، ایمان ایک در ایک حال پر رہتا نہیں ہے. یا تو وہ بڑھے گا یا نیچے آئے گا. اور اس کا تعلق دین کی محنت، ایمان کی محنت سے ہے. جتنی ایمان کی محنت قربانی کے ساتھ آدمی کرتا رہے گا اتنا یقین بڑھتا رہے گا. اور جتنا یقین اس کا بڑھے گا اور مضبوط ہوگا اتنا اس کی زندگی سنت پر آتی چلی جائے گی اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی. مدد خدا سے قدم اٹھانے پر ہے. ہاں اس لیے میرے بھائی، میرے عزیزو، گزارش بات کی ہے. یہ مجمع تو بہت بڑا خوش نصیب مجمع ہے. سعید لوگ ہیں جن اللہ نے اپنی اپنی پد جگہوں کی دنیا کے چکروں سے نکال کر نبی والی محنت اور فکر کے لیے جمع کیا ہے. ہم نہیں آئے، وہ لایا ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ کی طرف قدم اللہ اٹھانے کی توفیق دیتا تو اٹھتے ہیں. ہاں قدم اٹھتے اٹھائے جاتے ہیں. اللہ توفیق دیتا اپنے بندوں کو. ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں نبی والی محنت کے لیے قدم اٹھانے کی توفیق دی ہے. ہم اس کی شکر گزاری یہ کریں کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں پر آگے بڑھیں اور امت کو آگے بڑھانے کی فکر کریں اور ہماری راتیں اللہ کے سامنے رونے میں گزاریں. دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک رات کی محنت نہیں ہے. دعوت کی محنت ادھوری ہے جب تک ہماری زندگی میں راتوں کا رونا اور راتوں کی محنت ہم زندہ نہ کریں اور اپنے میرے پروگرام میں نہ لائیں. جیسے تمہارے میرے پروگرام میں دنیا کے کام ہوتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے. ہمارے پروگرام میں یہ ہو کہ ہمیں رات کو اٹھ کر خدا سے رونا مانگنا ہے. اس کے لیے تدبیر کرنا کہ بھائی رات کو دیر سے نہیں سونا ہے. دشمنوں نے اس مسلمان کو اللہ کے نبی کے نہج و طریقوں سے ہٹانے کے لیے ایسی دنیا میں چالیں چلی ہیں کہ جن چالوں کے بعد آدھی دیر سے سوئے گا اٹھے گا کیسے؟ اس کی فجر جائے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا عشاء کی نماز پڑھ کر دنیا کی باتوں میں اور آپس کی دوستوں کی باتوں میں لگنا منع ہے. لا سمورت بعد العشاء، عشاء کے بعد قصہ کہانیاں اور آپس کی یارانہ مجلسیں قائم کرنا منع ہے. تو دشمن نے ہر گھر میں ایسے حالات لا کر رکھ دیے جس میں آدمی اپنی رات کو برباد کرتا ہے. آدمی نقصان نہیں سوچتا. اب کام فجر کی نماز جاتی ہے. دعوت کا کام کرنے والے کی فجر کی جماعت جائے کیسے ہو سکتا ہے؟ دعوت کی محنت، اور میں تو دعوت کی محنت جس نے اپنے آپ اللہ نے صرف توفیق دی ہو، اس کی محنت تو فجر کی نماز قضا کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں کیسے ہو سکتی ہے؟ گھر میں نماز کیسے ہو سکتی ہے فجر کی؟ جبکہ اللہ کے نبی نے اپنے غصے سے کہا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو نماز کے لیے کھڑا کر کے ان لوگوں کے گھر جاؤں جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو جلا دوں. ابھی بہت سے ہم اس لوگے میں حالت میں 5 کی نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر مجھے فجر کی نماز تو گھر پڑھتا ہوں. فجر کی نماز ذرا جب اٹھتا ہوں پڑھتا ہوں. ہمارے تو ایسا جب ہم ان سے کہتے ہیں فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہی ہے نا، اس وقت کے علاوہ پڑھو تو کیسے نماز تم کیسے پڑھتے ہو؟ بہت فکر کی بات ہے. اور اس وقت جو حالات میں چل رہی ہے نا، اس کا سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں ہے. ہم جیسے حضرت
حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے ان سب کو تم توبہ کراؤ، ان کو توبہ کراؤ کہ اللہ ہم نے تیرے نبی والی محنت کو چھوڑ کر اپنا بھاری نقصان کیا ہے اور بڑا گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اس جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس کے وجہ ہم ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلمان کے جب اعمال بگڑتے ہیں آسمان سے حالات بگاڑے جاتے ہیں، اس لیے کہ بیمان اور غیر مسلم تو ان کا تو خود مشرک ہونا ہی بڑا گناہ ہے، باقی تو گناہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو بڑی بڑی گٹر ہے، چھوٹی چھوٹی نالیاں کیا کرے گی اس میں۔ مسلمان کی زندگی کے ساتھ ہے، ہاں ہماری غفلتوں سے پڑ گیا پھیکا چمن تیرا، مٹایا خود ہی ہم نے اس چمن کو باغباں ہو کر۔ کوئی نہیں مٹاتا، کوئی دین کو نہیں مٹا نہیں سکتا، یہ مسلمان اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو مٹا رہا ہے۔ ہمارا حال ایسا ہے کہ کیسا باپ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی، تو کیسا باپ کا مالی کہ رکھوالی نہیں ہوتی، اگر مالی اور رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی۔ ہم باغباں، ہمارے گھروں کے باغباں ہم ہیں، ہم اپنی رکھوالی کریں تو ہمارے گھروں میں اللہ کے نبی کے دشمنوں کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں غفلت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے گھروں میں گناہوں کی زندگیاں کیسے آ سکتی ہیں؟ ہمارے جوان بچوں میں نبی کی سنتیں چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے فیشن کے طریقے کیسے آ سکتے ہیں؟ ہمارے گھروں میں بے پردگی کیسے آ سکتی ہے؟ تو کیسا باپ کا مالی کی رکھوالی نہیں ہوتی، تو اپنے گھر کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنے بچوں کی رکھوالی نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں کی زندگی کی رکھوالی نہیں کرتا۔ اگر مالی ہو رکھوالی تو پامالی نہیں ہوتی۔ حضور کے زمانے میں صحابہ اپنے گھروں کی رکھوالی کرتے تھے، اپنے بال بچوں میں ایمان اور دین اور آخرت کی فکر لانے کی فکر کرتے تھے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر جان دینے کے حوصلے پیدا کرنے کی فکر کرتے تھے۔ صحابہ کے زمانے میں 14 سال کا بچہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، حضور ہم بھی آپ کے ساتھ چلنے تیار ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کے نام پر ہماری جان چلی جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات بنتے تھے، گھروں کا ماحول یہ تھا۔ وہ یوں کرتا نا، وہ یوں، سب چھوڑ، تو کیا کرتا ہے؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، یہ دین کا حال کیوں ہوا، یہ بتا، تیرے گھر میں بے دینی کیوں آئی، یہ بتا، مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر دنیا غلط زندگی کے شکار کیوں ہوا، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، رہزن تو رہزن ہی کریں گے، وہ تو کرنے ہی والے ہیں، مجھے ان سے کوئی گیلا نہیں، دشمنوں کا مجھے کوئی گیلا نہیں، ان کا تو کام ہی دشمنی ہے، مجھے رہزنوں سے گیلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو رہبر تھا، تو نے صحیح رہبری کیوں نہیں کی؟ تو نبی کا نمائندہ تھا اور تیرے ذمے نمائندگی کرنا تھا، تو نے نبی کی نمائندگی چھوڑ کر تو نے زندگی کی کیوں گزاری؟ تو ادھر ادھر کی نہ بات، چلو آج کل مسلمان ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں، یوں ہے یوں ہے، یہ یوں کرتے، چھوڑ، تجھے کیا کرنا ہے وہ سوچ، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تو نے قافلے کو ایسے راستے کیوں بتایا جہاں رہزن اسے لوٹ لیتے ہیں؟ تو رہزن تو لوٹ لیں گے۔ آدمی اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیتا ہے، ایجوکیشن ہمیں کوئی نہیں ہے، لیکن ایجوکیشن کے ساتھ اپنے بچے کی ایمانی زندگی، ایمان اور ایمانی زندگی کا فکر بھی تجھے کرنا چاہیے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ گھروں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو لے کے بیٹھنا، خود کو بیٹھنا چاہیے، گھر والی پر سونپنا نہیں ہے، اپنے کو لے کے بیٹھو اور بیٹھو اس دنیا اس بات کو لے کر کہ اللہ
جیسے تیرے نبی کے زمانے میں مسلمانوں کے بچوں کی تربیت ہوتی تھی اور یہ گھروں کے اعمال ہوتے تھے، اے اللہ میں کر رہا ہوں، تو ہمارے بچوں کی ایمانی تربیت کر لے، میرے بچوں کی ایمانی حفاظت کر لے۔ آدمی گھر میں رہتا ہے، گھر میں رہ کر اپنے بچوں کو دیکھتا بھی تو ہے کہ میرے بچے کی چال کیا ہو گئی، میری بچی کی چال کیسی ہو رہی، کیا ہو رہا ہے۔ اپنے بچوں کو پوچھے بھی تو صحیح کہ بیٹا ظہر کی نماز کا کیا حال ہوا تمہارا، اس کا دفتر بھی دیکھے نا، دفتر میں ہر قسم کی چوپڑیاں ہیں، کیا دفتر میں یہ اپنا مصلی بھی لے کے جاتا نہیں جاتا نماز پڑھنے کے لیے؟ اپنی بچے کی ضبط کو دیکھو تو صحیح کہ بیٹا نماز کا کیا تمہارا معاملہ ہے۔ یہ ہماری ذمہ ہے۔ ہاں نبی نے ایک بات صاف فرمائی ہے، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلامی پر پیدا ہوتا ہے، فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ ماں باپ کی جو سوچ، ماں باپ کی جو فکر، ماں باپ کا جو جذبہ، ماں باپ کی محدودیت، وہی بنے گا بچہ۔ گھر سے آدمی بنتا ہے، بچے کی سوسائٹی گھر سے شروع ہوتی ہے، یہ دماغوں سے نکال دو، باہر کی سوسائٹی ایسی ہے، چھوڑ تو اس کو، تیرے گھر کی سوسائٹی کیا ہے، اپنے گھر کی سوسائٹی دیکھ، تیرے گھر میں نبی کی سنت والی زندگی ہے، تیرے گھر میں نبی والی زندگی ہے، کون سی ہے، کون سی ہے تو نے بنائی ہے؟ اس کے لیے محنت ہے، ہم پہلے نکلے اور اتنا نکلے اور اتنی قربانی دیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا رخ صحیح کر دے، ہماری سوچ کو صحیح کر دے، ہمارا جذبہ ایمانی بنا دے، ہم اپنے نبی کے شہدائی بن کے زندگی گزارنے والے بن جائیں، تو پھر ہمارے گھروں میں یہ چیز آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ آئے یہاں ہیں، یہاں سے میرے دوستوں جو باتیں ہمیں اپنے بڑے بتا رہے ہیں، روزانہ بیانات ہو رہے ہیں اور اسی لائن کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اس کو لے کر خود پہلے اس پر کھڑے ہوں اور اپنے گھروں میں اس کو زندہ کریں اور اپنے محلوں میں زندہ کریں اور اپنے آپ کو صحابہ کی ترتیب کو خود کو لائیں اور سب کو لانے کی کوشش کریں اور دین کے تقاضوں پر، دور و دراز کے سفر تقاضوں پر کریں۔ ترتیب ٹھیک ہے، نہ ہونے سے ہونا ٹھیک ہے، لیکن ترتیب تقاضے، اصل تقاضا ہے کہ دین کے تقاضے جو ہیں اس کے پر مجھے اپنے آپ کو لانا چاہیے اور جانی مالی قربانی دینی چاہیے، اور ہم اللہ کو جتنی قربانی دیں گے، حضرت فرماتے تھے دیری ہماری طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ تو جو قربانی ہم سے چاہتا ہے اس قربانی کو ہم اللہ کو کی بارگاہ پیش کر دیں گے، اسی دن اللہ تعالیٰ اپنا نظام بدل کر دنیا میں ہدایت کی ہوا چلا دیں گے۔ ہمارے بچوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھر والوں کی ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم محنت اور قربانی اتنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ان کو جتنا اللہ کے لیے چھوڑو گے اور یہ اللہ کے لیے قربانی دیں گے اور اللہ کے لیے جھیلیں گے، اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے گا۔ اپنے گھروں کی تعلیم کا اہتمام، اپنی روزانہ کی محنتوں کو محنتوں سے بڑھانا اور مسجد والے بن کر دوسروں کو مسجد والے بنانے کی فکر کرنا، اپنے 3 دن پہ اکتفا نہ کرو۔ اللہ توفیق دے میرے دوستوں، قربانی میں آگے بڑھو، 3 کو 6 سے بدلو، پھر 6 سے 9۔ میرے دوستوں، آدمی جتنا اپنے آپ کو قربانی کے راہ میں بڑھائے گا، اتنا قربانی کے بقدر میرے دوستوں اللہ اس کے ایمان میں، اس کے تقوی میں، اس کا اللہ کے نبی کی محبت میں اللہ اضافہ کرتا چلا جائے گا، اور جتنا اس میں ایمان میں ترقی ہوتی جائے گی، اتنا زندگی کے رخ صحیح ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے سب طے کرو کہ اب تقاضوں پر جانا ہے۔ تقاضوں پر جاؤ گے؟ ابھی انشاءاللہ بھی نہیں بول رہے۔ انشاءاللہ کے معنی کرنے کا ہے، نہ کرنے کا نہیں۔ انشاءاللہ کہنے کا حکم کب ہے؟ آدمی ایک دل کا فیصلہ کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ کہے گا۔ دل کا فیصلہ کرنے کے بعد انشاءاللہ ہے۔
اور انشاءاللہ کے ساتھ اپنا میرے دوست عامل قدم اٹھانا یہ اللہ کو بہت پسند میرے بھائیوں. تو یہ مجمع جو ہے اس میں سے کون ایسا ہے جو آیا تھا اجتماع میں جوڑ میں اور یہیں سے تقاضے پر اپنے آپ کو خدا کی راہ میں جانے کے لیے پیش کر رہا ہو؟ وہ ساتھی ذرا کھڑے ہوں کہ ہم آئے تھے جوڑ میں، یہیں سے 4 مہینے کے لیے چلے کے لیے ہم یہیں سے تیار ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو تقاضے پر جائیں گے یہاں سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ جل شانہ دیکھ رہے ہیں. اور کھڑے ہو اپنے آپ کو تقاضوں کو ڈالو میرے بھائیو. بہت ضرورت ہے قربانی کی. جتنی قربانی ہم بڑھاتے جائیں گے خدا حالات کو بدلے گا اور اس امت کو خدا سنبھالا دے دے گا. اللہ اس امت کو سنبھالا دے دے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کا ایمان خطرے میں، اس کا دین خطرے میں. دنیا تو ٹھیک ہے میرے دوستوں قدر کی مل رہی ہے، لیکن میرے دوستوں ہمارے گھروں میں پتہ نہیں کیا کیا آ گیا اور مسلمان کہاں سے کہاں جا رہا ہے. قربانی کو بڑھاؤ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کھڑا ہونے کے لیے جانے کا ہے، یوں کھڑا ہو رہے ہو. تو ابھی جا کر جہاں جہاں کشمیری کمرے وہاں جا کر خود کی ترتیب بناؤ. تمہارے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. اور یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ زندگی جو باقی ہے اللہ کے دین کے تقاضوں پر اپنے آپ کو لگانا کھپانا ہے، یہاں تک کہ محنت کرتے کرتے مر جانا ہے. کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ اب تو انشاءاللہ کام ہو گیا ہمارا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا بیٹھو بیٹھو. اللہ قبول فرمائے. اللہ مجھے بھی قبول فرمائے. میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں. اچھا اللہ ہمیں قبول فرمائے. جو بھائی ملکوں کی جماعتیں بنا کے لے کے آئے اپنے مقام پہ ادھر کے ادھار فرما دیں. ماشاء اللہ ملکوں کے لیے جو جماعتیں بنا کر اپنے مقام پہ جماعتیں بنا کے لے کے آئے، 2 جماعتیں 3 جماعتیں 4 جماعتیں، اس کا اظہار فرما دیں. اس کا اظہار فرما. ماشاء اللہ فرمائیے جی. ملکوں کے لیے کون کون جماعتیں لے کے آئے؟ مطلب کہاں سے جی؟ کتنی جماعتیں؟ ماشاء اللہ 7 مہینے کی جماعت. اللہ قبول فرمائے، سال فرمائے. فرمائے جی. ماشاء اللہ فرمائے. راولپنڈی سے